ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں ختم ہوا تھا۔ نواز شریف کی 4 سال بعد وطن واپسی، چارٹر پرواز لیگی قائد کو لے کر صبح 9:25 پر اڑان بھرے گی۔ صبح 12:30 بجے اسلام آباد پہنچے گی۔ سابق وزیراعظم 2 گھنٹے قیام کے بعد 3:20 پر لاہور اتریں گے۔ اولڈ ایئرپورٹ سے مینار پاکستان جلسہ گاہ جائیں گے۔ 2 طیارے سپہر 3 بجے لاہور پر گل پاشی کریں گے۔ استقبال اور جلسے کی تیاریاں مکمل۔ کراچی، کوئٹہ، پشاور اور دیگر شہروں سے قافلے رواں دواں۔ متوالوں سے بھری ٹرین کا روہڑی اسٹیشن پر استقبال۔ کارکن قائد کے استقبال کے لیے برقرار، ایک رات پہلے ہی جلسہ گاہ پہنچ گئے مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے لہو گرمایا، مینار پاکستان پر تیاریوں کا جائزہ لیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کی تقریر میں معیشت کی بحالی ٹاپ ایجنڈا ہوگی۔ جلسہ گاہ میں آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ، شاہی قلعہ میں ہیلی کاپٹر کی ریہرسل، نواز شریف کا بیٹی اور بھائی سے رابطہ، جلسے کی تیاریوں پر بریفنگ لی۔ اداروں کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کا انٹرویو۔ کہتے ہیں جب 9 مئی کا واقعہ ہوا وہ ملک میں ہی نہیں تھے، اس روز غیر سیاسی لوگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ پہلے بھی 9 مئی واقعات کی مذمت کی تھی لیکن کسی نے نہیں سنی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو ہمیشہ کہا فوج کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے۔ اسرائیل کے القدس اسپتال خالی کرنے کی وارننگ، قدیم آرتھوڈوکس چرچ پر بمباری، 8 افراد نشانہ بنے۔ مغربی کنارے پر صہیونی فوج سے جھڑپوں میں 13 فلسطینی شہید، شہادتیں 42 سے زائد ہو گئیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق شہداء میں 15 سے زائد بچے شامل، 13,000 سے زائد زخمی۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے مزید 2 ملازمین ہلاک، دونوں ورکرز اسرائیلی بمباری میں جاں بحق ہو گئے، تعداد 16 ہو گئی۔ حماس نے قطری ثالثی میں 2 امریکی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی رفح بارڈر آمد، اینٹونیو گوتریس کی غزہ متاثرین کے لیے امداد کی اپیل۔ کہا غزہ میں اس وقت 20 لاکھ لوگ امداد کے منتظر ہیں، جلد بھاری مقدار میں امداد پہنچائی جائے۔ اسرائیل اور یوکرین کی کامیابی کو یقینی بنانا امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ حماس اور پیوٹن کو جیتنے نہیں دیں گے۔ اسرائیل کو $14 ارب فوجی امداد دی جائے۔ نگراں وزیر اعظم کا فلسطینی صدر محمود عباس کو ٹیلی فون۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہی تنازع کا حل ہے۔ محمود عباس کا فلسطینیوں کی جدوجہد کی حمایت پر پاکستان کا اظہار تشکر۔ اسرائیل فوری جنگ بندی بند کرے، خلیج تعاون تنظیم اور آسیان ممالک کا مطالبہ۔ محمد بن سلمان کا کہنا ہے فلسطینی ریاست کے قیام کی ضمانت دی جائے۔ ترک صدر کہتے ہیں اسرائیل کو فوری طور پر فلسطینیوں کی نسل کشی ختم کرنا ہوگی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا غزہ پر اسرائیلی حملوں اور جنگی جرائم کے تحقیقات کا مطالبہ۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملوں میں پورے کے پورے خاندانوں کو صفایا کر دیا گیا، زندہ بچ جانے والوں کے پاس ملبے کے سوا کچھ نہیں۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے، یمن میں لاکھوں لوگ فلسطینی پرچم تھامے سڑکوں پر نکل آئے۔ ترکی میں شہریوں کی اسرائیل مخالف نعرے بازی، انقرہ میں مظاہرین نے نیتن یاہو کا پتلا نذر آتش کیا۔ مصری عوام کا فلسطینیوں تک امداد پہنچانے کا مطالبہ، بھارتی مسلمانوں کا فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی۔ ممبئی اور جے پور میں نماز جمعہ کے بعد اجتماعات منعقد کیے گئے۔ غزہ پر اسرائیل کی بدترین جارحیت کے خلاف ملک بھر میں احتجاج۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت بیشتر شہروں میں عوام نے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ شہر قائد میں جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم پاکستان کی ریلیاں۔ لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے، ایک گرفتار۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد فورسز پر حملے اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ گولیاں اور بارود برآمد۔ گزشتہ روز شمالی اور جنوبی وزیرستان میں شہید 4 جوان آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔
کراچی میں 12 لڑکیوں کی پراسرار موت اور خفیہ تدفین، بول نیوز حقائق سامنے لے آیا۔ پولیس کا کہنا ہے لڑکیوں کی اموات ڈانس پارٹیز کے دوران ممنوعہ ادویات کے زیادہ استعمال سے ہوئی۔ سچل سے کمبل میں لپٹی لاش نے کئی راز کھول دیے۔ فارم ہاؤسز کا عملہ مرنے والی لڑکیوں کو کمبل میں لپیٹ کر ٹھکانے لگا دیتا تھا۔ ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 62 رن سے ہرا دیا۔ کینگروز نے پہلے کھیلتے ہوئے 367 رنز بنائے۔ ڈیوڈ وارنر اور مچل مارش نے 259 رنز کی پارٹنرشپ بنائی۔ شاہین نے 5 اور حارث رؤف نے 3 شکار کیے۔ پاکستان کی طرف سے امام الحق اور عبداللہ شفیق کی نصف سینچریاں۔ بابر اعظم کہتے ہیں آغاز میں بولنگ اچھی نہیں ہوئی، جلد وکٹیں لیتے تو آسٹریلیا کو کم اسکور پر روک سکتے تھے۔ سری لنکن فوج کے کمانڈر کی آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر سے ملاقات، پیشہ ورانہ امور، دفاعی تعلقات کو بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ سپہ سالار نے کہا سری لنکا کے پاکستان اور اس کے مسلح افواج کے ساتھ تاریخی تعلقات ہیں۔ غیر قانونی مقیم افراد کو دی گئی وارننگ ختم ہونے میں 10 روز باقی۔ 1 نومبر سے انخلاء شروع کر دیں گے وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کی نیوز کانفرنس۔ کہا غیر قانونی مقیم افراد کا تعلق مختلف ممالک سے ہے، ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد سختی سے عمل ہوگا۔ اور چاند پر سڑکیں بنانے کا مشن شروع، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سورج کی روشنی کی مدد سے سڑکیں تعمیر کی جائیں گی۔ بڑے بڑے لینسز کو استعمال کر کے چاند کی مٹی پر روڈز اور لینڈنگ پیڈز بنیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔